کہ آپ کی توقع ہے کہ مزید ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، ایران، ایجپٹ یا دیگر ممالک جو ہے قطر، یہ آپ کو ہوتے ہوئے آنے والے وقت میں شامل ہوتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاہدے کا ہونا جو ہے جو مسلم امہ ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ اس میں یہی خواہش ہونی چاہیے ہمارے یہ جو 3 سربراہان اکٹھے ہوئے ہیں اور جو معاہدہ کیا ہے کہ اس میں دوسرے اسلامی ملکوں کو اور مسلم کنٹریز کو شامل کرنے پر جو ہے نا ان کی کوشش ہونی چاہیے اور ان کے ریسورسز ہم اکٹھے مل کر استعمال کریں. مجھے امید ہے اس کے راستے میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی. اچھا، یہ بھی ذرا بتا دیں ساتھ ساتھ کہ ایران کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے اور کون شامل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ڈیفیکلٹ بات ہے، ابھی اس میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ اس کی اگر اصل رول اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پھر ایران اور اسی قسم کے جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہوگا ہماری گورنمنٹ کو بھی، ہمارے جو قانون ساز ادارے اور جو ہمارے آئین ساز ادارے اور ہماری دنیا جس طرف ہم ہماری جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان دونوں ملکوں کے جو ٹرکی اور جو سعودیہ ہے کہ ان کو کوئی چائنا یا دوسرا جو ایک گروپ ہے ایسٹرن ورلڈ ہے اس کے خلاف استعمال ان کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کوشش ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک بات اور، اس کی بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات جو ہیں بہت مستحکم اور شاندار رہنے چاہیے. یہ اس میں وہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا جی، یہ اس میں اصل میں تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے. جو سعودیہ اور جو ٹرکی ہیں وہاں پر ابھی کو پاکستانیوں کو تھوڑی بہت تو پذیرائی ہے، لیکن ان کو ایسی پذیرائی ملنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، ان کے پاسپورٹ کی عزت ہو اور وہاں جا سکیں ڈاکٹر صاحب، اور بہتری ہو سکے. یہ تو ہماری توقع ہے نا جو کہ حکومت سے ہم اپنی سے کرتے ہیں. ہم تو ڈائریکٹ تو نہیں اپیل کر سکتے کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دے ترکی یا سعودیہ. اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا ابھی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران کو کون شامل کر سکتا ہے اس معاہدے میں؟ کیا پاکستان زور لگا سکتا ہے، ٹرکی ریکویسٹ کر سکتا ہے، یا سعودی عرب کی طرف سے ان کو دعوت دی جائے کہ آپ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ ہماری بھی خواہش ہے، پاکستان کی قوم کی خواہش ہے کہ کم از کم اس دنیا میں امن کا ایک پیغام جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان ہی ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہ جو ٹرسٹ ہے تینوں ملکوں میں، ایران کو فی الحال سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایران پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے RCD کی پروفیسر صاحب نے بات کی تھی تو اس میں آلریڈی ترکی، پاکستان اور ایران شامل تھا. تو اس معاہدے میں کا ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے RCD جو ہے اس میں پلس یہ معاہدہ، مکہ معاہدہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اچھی بات بھی ہے. اور ہمارے ہاں یہ خواب جو ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اقبال کا شعر کہ تہران بن جائے گر مشرق کا جنیوا، تو یہ تو خواب ہے ایک مسلمانوں کا. ہاں، تہران اگر بن جائے مشرق کا جنیوا، عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. ہاں تو یہ معاملہ تہران ہو گر مشرق کا جنیوا، عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. ہاں، تو یہ ایک بات تو ہے، یہ آئیڈیا تو ہے، لیکن اس کی بہت مخالفت ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت جنگ کی ایک صورتحال ہے، ایران ایک جنگ کی صورتحال میں بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا معاملہ جو ہے سیٹل ہونا چاہیے. ایران کا مسئلہ سیٹل ہوگا تو وہ کوئی نیا معاہدے کرنے کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے، گنایا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، بنیادی طور پہ اصل میں دیکھیں، کسی بھی آئیڈیا کا آغاز ڈسکشن سے ہوتا ہے نا. نہ وہ پہلے دن اپنی یہ جو پاک سعودی اور پھر پاک ٹرکی، یہ تینوں کا جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی ایک دن میں تو نہیں ہوا نا.